السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شہین حاضر ہے۔ ناظرین محترم، کتنے ہی پروگرامز کے اندر ہم نے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کو بطور دین، بطور مذہب، بطور اسوہ حسنہ، نظام حیات، ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ قرآن کا جو پیغام کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہم عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، وہ معاملات خواہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ہر لحاظ سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے، ملحوظ نظر رکھے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی، اپنانے کی، اور اس نظام کو پھر آگے پیش کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اس وقت ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، خواہ وہ مسلم ممالک ہیں یا دوسرے ممالک کے اندر، ایک لہر آئی ہے، خواہ وہ انقلاب کے نام پہ ہو، خواہ وہ آزادی کے نام پہ ہو، خواہ وہ اسلامی تعلیمات کو جبر کے طور پر نافذ کرنے کے طور پر ہو، یا ایک خواہش رکھنے کے طور پر کہ ملکوں کے اندر، ان ممالک کے اندر اسلام بطور دین وہ رائج اور نافذ ہو۔ اب ان ساری صورتحال کے اندر ایک عام مسلمان بھی پریشان ہے، اور اسلام کا غلط پیغام وہ بھی دوسروں تک پہنچ رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان اسی غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اسلام کے اس نظام کو، خواہ وہ سیاسی ہے، وہ مذہبی ہے، وہ عبادت کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اس کے اندر بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہی اپنی ایک تھیوری، اپنا ایک نظام، اپنا ایک ذہن وہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اسی کے اوپر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام انہی چیزوں کا نام ہے، اور اسلام کی وہ برکات، اسلام وہ جو بطور دین رب العالمین نے جس کو پسندیدہ راستہ کہا، پسندیدہ دین کہا، اس کی وہ ان برکات اور اس کی اس روحانیت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کے دو ممتاز اسکالر وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میری مراد میرے پہلے مہمان شارجہ سے تشریف لائے، ہندوستان کے ممتاز عالم دین، دینی اور دنیاوی علوم کے اوپر بھی عبور رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے میدان کے اندر ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ بچپن ہی سے اب تک پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے میں صرف کر دی۔ میری ملاب محترم جناب شیخ ظفر الحسن مدنی سے ہم ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بارک اللہ۔ میرے دوسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے انتہائی اعلیٰ اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ماشاءاللہ صف اول کے اندر رہنماؤں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ صحافی بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، اور 30 سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مرکزی جمعیت اتحادیہ پاکستان کے ماشاءاللہ رہنماؤں کے اندر بھی ہیں، اور علامہ شان علی شہید رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کے اندر انہوں نے اپنی خطابت کا ڈنکا بچایا، چینی والی مسجد، وہاں کے وہ خطیب بھی ہیں، محترم جناب رانا محمد شفیق خان پسروری، ہم ان کو بھی پروگرام کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ برٹش میڈیا کے اندر بھی خلافت کے اعتبار سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، دنیا کے اندر بھی خلافت کے اعتبار سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بے شمار خلیفے وہ بھی ظہور پذیر ہو چکے ہیں، ہر تنظیم نے اپنے خلیفے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم پروگرام کے اندر آج پاکستان اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کو ہم کسی غلط نظریے کی بجائے ہم اسلام کا وہ نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو نظام خلافت کی برکات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کیا، یہ نظام ہے کیا، یہ کیسے ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں یہ کیا چیز ہے، اور آج دنیا جس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی ہے، ہمارے اپنے جس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں، جس غلط لائن کے اوپر چل رہے ہیں، اس کی اصل میں بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب سے۔ مولانا، ہم پروگرام کے اندر بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت نظام خلافت کے بارے میں بہت کچھ بات ہو رہی ہے، خلیفہ، خلافت، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ زور بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک ہمارے عام مسلمان جو ہے، جو کہ قرآن و سنت سے محبت کرنے والا ہے، اس کو ایک مختصر اور جامع تعریف کے اعتبار سے میں سمجھوں گا کہ آپ بتا دیں کہ یہ نظام خلافت چیز کیا ہے۔ جی، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اصل میں اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد، دنیا میں کسی بھی قسم کا دنگا، فساد، جھگڑے، لڑائی، قتل و غارت، خونریزی پسند نہیں کرتا۔ اسلام سلم سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے، ایمان امن سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں امن و امان کے۔ اسلام کی ساری تعلیم کا بنیاد اصل میں عدل و انصاف، امن و امان پر ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے وعدہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اگر ہم نے ان کو اسلام دیا، دین دیا، تو یہ
امن و امان قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، روزہ قائم کریں گے، شرک و بدعات کو مٹائیں گے، اور یہاں ہر قسم کی سلامتی قائم ہوگی۔ اسلام کا جب مزاج یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان اور سلامتی قائم ہو، تو اس کے لیے اسلام نے دو نظام رکھا ہے۔ ایک نظام ہے کہ عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ اور حاکم ہو، اور دوسرا نظام ہے خلافت کا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں صرف خلافت ہی ہے، نہیں، خلافت بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِذْ جَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عدل و انصاف سے حکومت کرنے والے شخصی حکومتیں اور بادشاہوں کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان فرمایا، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بڑی زبردست بادشاہت ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام نے الامام العادل کی بڑی فضیلت بیان کی۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی انسان حکومت کرے بشرطے کہ عدل و انصاف ہو۔ نمبر دو، خلافت کا نظام۔ خلافت کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ آیت بڑی اہم ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ پتہ چل گیا خلافت ان کے ہاتھ، خلافت وہی ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ہاتھ میں آئے۔ ہر ایرے غیر و نتو خیرے، احتجاج، جلوس، لوٹ مار، قتل و غارت کے ذریعے، ہنگامے کے ذریعے، یہ نہ تو ایمان سے اس کا تعلق ہے نہ عمل صالح سے۔ اور اللہ رب العالمین نے خلیفہ کے لیے وعدے کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تاکید در تاکید، لام بھی تاکید، نون بھی تاکید، کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو دنیا میں خلافت عطا کرے گا۔ محترم رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب کی طرف سے مولانا نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح بیان کی کہ عمل صالح اور ہدایت اور ایمان کے ساتھ ایک شخص جو سامنے آتا ہے اور پورا نظام کرتا ہے تو نظام خلافت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کس کے بارے میں ماشاءاللہ پاکستان کے بھی اور دنیا کے سیاسی حالات سمجھتے ہیں؟ مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو بنیادی معانی ہیں، مفاہیم ہیں، اس کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ ہم خلیفہ کے طور پر زمین پر آدم کو بھیجنا چاہ رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل حکمرانی، زمینی معاملات کا چلانا اصل میں ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا کام، اللہ کے امر میں ہے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین کے معاملات کو آسان انداز سے چلانے کے لیے انسان کو بھیجا، اور اس میں سارے انسان ہیں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سارے کے سارے۔ پھر اسی کے اندر بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، ساری کی ساری آ جاتے ہیں۔ لیکن خلافت جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا نے آیت مبارکہ کے حوالے سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو اس میں خلافت کو خاص کر دیا گیا ہے کہ اصل معاملہ تھا اللہ نے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ زمین کے معاملات اور امور جو اللہ کی بادشاہی کا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندے کے طور پر تم نے کام کرنا ہے۔ تو خلافت اصل میں ایک بہت بڑا منصب اور ذمہ داری ہے، جس میں جو آدمی ذمہ دار بنتا ہے وہ اپنے آپ کو مختار کل نہیں جانتا، بالکل نہ وہ اپنی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ زمین کے معاملات کو آسان انداز سے جو چلانے والا ہے، اور وہی ہو سکتا ہے جو صاحب ایمان ہے اور جو نیکوکار ہے، نیک کم کر۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں تو سب سے پہلے جس کے لیے خلیفہ کا لفظ بولا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے والا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست اسلامیہ کے نگران بنے امور کے، تو ان کے لیے لفظ بولا گیا خلیفۃ رسول اللہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لفظ بولا گیا وہ خلیفہ تو خلیفات رسول اللہ، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ذمے کی گئے ہیں تمہارے امور، لیکن انا متبع ولا مقتدی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی اتباع کروں گا، پیروی کروں گا، نئی بات نہیں۔ اور آگے کہا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ چلنا، تعاون کرنا، میری اطاعت کرنا، فَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِی، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو خلافت دراصل ایک اصطلاح بن گئی ان لوگوں کے نظام حکومت چلانے کی جو اس چیز کے پیروکار تھے یا اس چیز کو اپناتے تھے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور ہمارے ہاں نظام ہے مختلف قسم کے دنیا کے اندر جو ہمیں دکھائی دیتے۔ ایک ہے آمریت، ٹوٹلی جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک و مختار ہوں، رعایا میرے غلام ہیں، ان کی قسمتوں کا میں مالک ہوں، جو چاہے میں کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، جسے مطلق الانانیت کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام ہمیں دکھائی دیتا ہے ڈیموکریسی، جسے عرف عام میں ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اور جمہوریت اس وقت جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر مختلف انداز کی ہے۔ آپ کے یہاں برطانیہ کے اندر جمہوریت بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ملکہ بھی ہے، امریکہ کی جمہوریت اور ہے، روس کے اندر بھی جمہوریت نام سے کام ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد سمجھی جاتی ہے کہ وہ انقلاب فرانس سے شروع ہوئی، جبکہ انقلاب فرانس میں جو 5 بنیادی جمہوریت کے شقیں رکھی گئیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری نظام خلافت سے حاصل کردہ ہیں۔ اس لیے کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ ساری حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں ہے، تو ہم نظام خلافت میں دیکھتے ہیں کہ خلیفہ جو سب سے بڑا عہدیدار تھا ریاست کے اندر، وہ خود ہر وہ کام کرتا تھا جو رعایا کے فائدے کا ہوتا تھا، رعایا کی خواہشات کے مطابق ہوتا تھا۔ اور اس کے لیے بہترین ایک فکرہ ہے یا ایک کلام ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم میں کھڑے ہو کر اپنے خلیفہ کے بارے میں کہا، اور جس کو عزدی نے فتوح الشام کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا حکمران کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ امیرنا رجل منا، ہمارا امیر ہم میں سے ایک عام آدمی ہے، اگر وہ ہماری کتاب جو ہے دین کی اس کے مطابق اور ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق حکومت کرے گا تو ہم اسے مقرر رکھیں گے اسے حکمران، لیکن اگر وہ اس سے ہٹ جائے گا تو ہم اسے معزول کر دیں گے۔ اور آگے کیا کہا، ان سارا کا فقطعنا یدہ، اگر وہ ہمارا جو امیر ہے نا وہ بھی چوری کرے گا ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے تاکہ کسی اور کو چوری کی جرت نہ پڑے، قانون چکنی کی، اگر وہ زنا کرے گا ہم اس کو بھی کوڑے لگائیں گے، اگر ہم میں سے وہ کسی کو مارے گا۔ جی حضرت معاذ نے کہا تھا کیسر روم کے ساتھ، تو نظام خلافت دراصل ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں اصل حکمرانی رب العالمین کی ہے، اور ایک نمائندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی رعایا کے رسول اللہ کے پیروی کرتا ہے، رسول اللہ کو فالو کرتا ہے، وہ خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ کہا اس کو جاتا ہے جو فالو کرے۔ تو آپ کا مطلب کہ آپ نے جو مختلف جمہوری نظام کی اور اس وقت دنیا کے اندر جو مختلف نظام جو رائج ہیں نافذ ان کی بات کی، تو ظفر حسن مدنی صاحب اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نظام بھی موجود ہے، نظام خلافت کا ایک بہترین تصور بھی اسلام کے اندر موجود ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک عام مسلمان ہے ان کو نظام خلافت کے اندر ہی بہتری نظر آنی چاہیے اور ان کو وہ پسند کرنا چاہیے؟ جی، یا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اب بہت ساری دنیا کے اندر ایسے لوگ چلے کہتے ہیں خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن آج لوگ خلیفہ کا مطلب اپنے مرضی کا خلیفہ چاہتے ہیں، مشکل یہ ہے۔ صحیح، خلیفہ ہونا چاہیے رب العالمین کے فرمان کے مطابق، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور یہاں ایک چیز اور بتائیں، یہاں صالحون سے مراد وہ ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہو، ایمان و عمل صالح کرتا ہو، نہ یہ کہ چونکہ بعض لوگوں نے یہاں صالحون کا ترجمہ نئی تفسیر نعوذ باللہ کی ہے کہ جو ملک چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، گرچہ وہ کافر ہو اس کو خلیہ، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ یہاں مراد ہے نیک صالح انسان۔ اب رہی بات عوام کی پسند کا، تو میرے بھائی عوام کی پسند، عوام کا کبھی اعتبار نہیں کیا گیا حکومت سازی میں۔
بلکہ عوام کو جو حکم دیا گیا وہ اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج خلافت کے نام پر تختہ آج خلافت کا معنی سمجھ لیا گیا، عوام کے ذہن میں جو ہے برسر اقتدار حکومت کا تختہ پلٹ کر کے اپنے مرضی سے ایک حاکم مقرر کر لے گا۔ یہ اصل میں خلیفہ کا مطلب سمجھا گیا ہے۔ خلیفہ کا مطلب وہ نہیں، خلیفہ کا مطلب وہ ہے جو ہم نے ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا اور اللہ اس کے رسول کے قانون کی پابندی کرنا، جس کو یہ اختیار اللہ دنیا میں دے دیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے خلیفہ۔ اس کے علاوہ رانا شفیق پسوی صاحب کی طرف سے آئیں گے کہ میں یہ عرض کرنا اس اب پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر یہ آئیڈیل نظام تھا، اگر یہ بہترین نظام تھا، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے ایک بہترین عملی سیاسی صورتحال تھی، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد اسلامی تاریخ کے اندر لوگوں نے اس نظام کے خلاف بغاوت بھی کر دی، اور اس میں ہمارے دیکھتے ہیں کہ عباسی خلفاء کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ پھر اگر آئیڈیل نظام تھا، اس کی برکات بھی تھی، اس کی ساری چیزیں تھیں، تو پھر ایسا یہ بغاوت کا عنصر اس میں کیوں شامل ہو گیا؟ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا، جس طرح مولانا نے بتایا، اصل میں خلیفہ ہوتا ہے جو فالو کرنے والا ہے کتاب و سنت کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات اور تعلیمات تھیں ان پہ عمل کیا پہلے خلفائے راشدین نے، بالکل فالو کے طور پر اس کو فالو کرتے رہے، نظام کو بہتر انداز میں چلاتے رہے۔ لیکن بعد میں ہوا یہ صورتحال کہ خلیفہ کی اصطلاح تو باقی رہی، لیکن جو خلیفہ بنتے رہے ان کے اندر قباحتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ وہ بجائے اس کے کہ مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑتے اور مخلوق کے جو حقوق ہیں شریعت مطہرہ کے اندر ان کی طرف توجہ دیتے اور سید القوم خادمہم کا صحیح مظہر بن کر لوگوں کی خدمت کرتے، اسی طرح جس طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، قومی خزانے کو ذاتی جگیر نہ سمجھتے، لوگوں کی آواز یا خواہشات کو جبراً نہ دباتے، تو کبھی بھی لوگ اس سے بدظن نہ ہوتے۔ ہوا یہ کہ خلیفہ نے خلیفہ کی اصطلاح کو تو اپنے سر کا تاج بنایا، لیکن عملاً سارا وہ کردار جو ایک خلیفہ کا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر دنیاوی طور پر بادشاہت اختیار کر لی، بیت المال کو ذاتی جگیر سمجھ لیا، رعایا کو اپنا غلام سمجھ لیا، یہ سمجھا اپنے آپ کو کہ وہ رعایا کی قسمتوں کے مالک بن گئے ہیں، ان کی زندگیوں کے مالک بن گئے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگوں کے اغراض، مفادات، خواہشات جو ہیں وہ پوری نہ ہو پائیں، مخلوق کو اللہ سے، خالق سے دور کیا جائے، تو لوگ آہستہ آہستہ بدظن ہونے شروع ہو گئے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے اسلاف، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اصلاح کی جا سکے اور ان حکمرانوں کو بتایا جا سکے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، خلافت کیا ہے، اور یہ اپنے اصل جو خلیفہ کی اصطلاح ہے اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف آ جائیں، اس کے تقاضوں کی طرف آئیں۔ لیکن جب نہیں آئے تو لوگ بغاوت کرتے چلے گئے۔ تو یہ کئی ایک وجوہات، یہ ایسی ہے جیسے مسلم کہنے کو مسلم ہوتا ہے لیکن اس کی ساری زندگی اسلام سے دور ہوتی چلی جائے۔ اب مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر ہم اسلام کا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس کا کردار اس کو صحیح طور پہ مسلم کہہ سکتے ہیں اور کس کے کردار کی وجہ سے اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ تیرا کردار اسلام کے خلاف ہے۔ یہی جہاں پہ صورتحال ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ خلیفہ کا، ایک مسلمان حکمران کا جو تصور اسلام نے دیا، وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی قدر ہیں، بڑا اہم اور واضح اور سامنے، اور اس کی عملی صورت بھی خلفائے راشدین کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہم موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم نے اپنا ایک خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو کیا خلافت کا یہ تصور اسلامی ہے کہ ہر آدمی جہاں بھی اس کو موقع ملے وہ اپنے ملک کے اندر امیر المومنین بن جائے، یا اپنی جگہ پہ اپنی تنظیم کا خلیفہ بنا لے اور اسی کی اطاعت کو واجب قرار دے اور ہر مخالف کو ماننا شروع کر دے؟ تو کیا پوری دنیا کے اندر سیاسی نظام کو چلانے کے لیے ایک ہی خلیفہ ہوگا، یا ہر جگہ، ہر علاقے، ہر تنظیم کا اپنا خلیفہ ہوگا؟ دیکھیے، پوری دنیا کا ہونا تو یہی چاہے کہ ایک خلیفہ ہوگا۔ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اسی لیے اسلام نے حکم دیا دوسرا خلیفہ اگر خلافت کا دعویٰ کرے اور امت میں تفریق ڈالنے لگے تو فقط اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس دنیاوی حالات کے پیش نظر اب یہ ناممکن ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک ملک کا، ایک سلطنت کا ایک ہی خلیفہ ہوگا، دو نہیں ہو سکتا۔ ہر تنظیم
ہر تنظیم کا اپنا کوئی ایک نمائندہ تو ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے اپنے، لیکن خلافت جو ہے صرف ایک کے ہاتھ میں ہوگی۔ رانا شفیق پروفیسر صاحب آپ کی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت جو ہے ایک آئیڈیل نظام ہے۔ جی صحیح۔ مسلمانوں نے جب پڑھا کہ خلیفہ وہ ہوتا تھا جو رات کے اندھیروں میں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے وہ خبرگیری کے لیے گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دکھوں کے مداوے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں اجناس پہنچا رہا ہے، اور جب یہ دیکھتے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ غریبوں مسکینوں کا مددگار بنتا ہے، باہر سے آنے والے قافلوں کا پتہ کرتا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو انہوں نے خلافت کی طرف ذہنی اور قلبی میلان جو ہے وہ رکھا، اور اس میلان کو، اس خواہش کو، اس پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی خلافت کے اصطلاح کو، اور اپنا آپ منوانے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے خلافت کی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب سب یہاں دیکھنا یہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہل باطل، یہ لوگ جو ہیں اصطلاح خلافت کی استعمال کرتے ہیں لیکن خواہشات ان کی اپنی اپنی ہیں، اور انہی خواہشات کو جب دیکھتے ہیں کہ پورا نہیں ہو پا رہی تو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح مولانا نے ارشاد فرمایا خلیفہ پوری دنیا مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے، امیر الگ الگ ہو سکتے ہیں، امیر تو ایک چھوٹا سا قافلہ بھی جائے گا تو اس کا بھی ایک امیر ہو سکتا ہے۔ صاحب یہاں پہ وقت کیوں ہمارے پاس بہت جا رہا ہے جلدی، مجھے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جو لوگ خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان کے مخالف جو بھی آ رہا ہے اس کو مارے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر، شام کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، کہ جو کہتے ہیں ہمارے خلیفہ کو مانا جائے، نہیں تو جو بھی ان کا مخالف ہے اس کو وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو قتل انسانیت ہو رہی ہے اور نام خلافت کا لیا جا رہا ہے، تو اس کا ہم کیسے موازنہ کریں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ یہ لوگ اپنی اغراض کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ جس طرح مولانا نے حدیث کا حوالہ دیا اور حدیث کوٹ کی ہے کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا اگر حکمرانی کا اعلان کرے تو وہ واجب القتل ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اٹھے اور اپنے نہ ماننے والوں کو قتل۔ اور یہاں جو صورت حالات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ تو اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازشیں ہیں جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر تخریب کاری کی، تخریب پیدا کرنے کے، انتشار پیدا کرنے، جو ریاستیں ہیں ان کو کمزور کرنے کے، اور مسلم ریاستوں کو مزید ٹکڑوں کے اندر تبدیل کرنے کے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جو جو ریاستیں ہیں اور جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اپنی ریاستوں کے ساتھ تعاون کریں، اپنی حکومتوں کے ساتھ تعاون کریں، اصلاح کی پوری کوششیں کریں، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جب ریاستیں اپنے اپنے طور پہ مضبوط ہو جائیں تو وہ پھر آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ کوئی ایسی شکل اختیار کر لیں جو یونین کی ہو، جو ایک اشتراک کی صورت ہو۔ یہ جو صورتیں ہیں، اب یہ جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا اور جو ہمیں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک تنظیم اٹھتی ہے، مسلح ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے جی خلافت کا نظام، اور اس لحاظ سے اس وقت بھی کم از کم کو 5-6 لوگ ایسے ہیں جو خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ورنہ قتل انسانیت ہو رہی ہے کہ ہر مخالف کو مار دیا جائے، کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ دیکھیں اسلام میں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، یہ جو کچھ آج خلافت کے نام پر ہو رہا ہے ایک قتل و غارت خونریزی ہے۔ اس کا سب سے بڑی چیز ہے جو دعویٰ کر رہا ہے نہ وہ خلافت کا مستحق ہے، اور جو خلیفہ بنا بھی نہیں، خلیفہ بنا بھی نہیں، خلافت کا مستحق بھی نہیں ہے، اور جو بنا رہے ہیں وہ بھی اس صلاحیت نہیں رکھتے کہ علمی کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ سکیں خلیفہ ہوتا کون ہے، کس کو بنایا جائے۔ یہ سارا سیاسی حربہ ہے۔ سے رہی بات ہے قتل و غارت کی، تو جو بھی اس معنی میں قتل کیا جا رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا، شہید نہیں، پتہ نہیں وہ جہنم کے کس گڈھے میں جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ایک مسلمان کا خون صرف 3 گناہ ایسے ہیں جس کی بنا پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس پر ہم مزید اس حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین کرام دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، اور آپ بھی اپنی فون کالز کے ذریعے پروگرام کے اندر شامل ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم شیخ ظفر الحسن مدنی سے اور رانا محمد شفیق خان پسروری، ان دونوں سے، اور بات ہو رہی ہے اسلام کے سیاسی نظام کی، نظام خلافت کی، خلافت کے نام پہ دنیا بھر کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی، قتل و غارت کی، مخالفین کو مارنے کی، جو کہ اسلام کے اندر انتہائی اسلام کا جو نظام خلافت کا ایک انتہائی جامع نظام تھا، ایک بہترین نظام، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور کہ جس کے ذریعے اسلام کو سمجھے کہ بدنام بھی کیا جا رہا ہے، اور تخریب کاری، قتل و غارت کے نام پہ اسلام کی اصل نورانی تعلیمات سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے محترم شیخ ظفر الحسن مدنی سے کہ قتل انسانیت جو ہے، کہ لوگوں کو مار دینا، مخالفین کو مار دینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، اسلام کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو ہم دوبارہ آئیں گے شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب کی طرف کہ محترم مولانا آپ گفتگو کر رہے تھے مخالفین کو مارنے کے قتل بارے میں۔ انسانی کا مسئلہ جہاں تک ہے، قرآن پاک نے ہمیں ایک اصول بیان کیا ہے اور بڑا اہم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے قتل کی اتنی مذمت بیان کی۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بلا شرعی عذر کے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو ایک قتل نہیں کیا، سمجھو فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کتنی اہم ہے، جس سے انسان کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من قتل عصفورا، جس نے کوئی ایک گوریا چھوٹا سا پرندہ ہے مارا، اور ایک تو ہے شکار کرنے کی غرض سے، مقصد شکار بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، بغیر کسی وجہ کے، بلا کسی عذر کے، جس نے من قتل عصفورا، جس نے ایک چھوٹا، انسان تو بہت بڑی چیز ہے، جس نے ایک پرندہ قتل کیا، قیامت کے دن وہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھا ہوگا اور رب العالمین کے سامنے گھسیٹ کر کے لائے گا اور کہے گا یا رب سل ھذا بما قتلنی۔ مولانا ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی جان، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میں منان بول رہا ہوں لندن سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اچھا ایک موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، یہ خلافت کے حوالے سے کہ کیا ہونا چاہیے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے۔ مسلمان ملکوں کی، مسلمان حکمرانوں کی جو زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈرتی چھپی نہیں ہے۔ تو اب لوگ بیچارے جائیں کہاں؟ خدا تعالیٰ جو اسلام کا خدا، زندہ خدا، اسلام کا نبی، زندہ نبی روحانی لحاظ سے، تو ہماری ایک کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر انسانوں کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو مثلاً جو عام لوگ ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں، تو وہ حکمرانوں کی جب ان کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ کسی کا خلافت کا اگر دعویٰ ہے، نہ انہیں وہ حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، تو کسی نہ کسی نے تو نظام زندگی چلانا ہے، کسی سے تو انہوں نے رہنمائی لینی ہے، تو وہ بھٹک تو رہے ہیں۔ تو آپ اس کا حل بتائیں کہ آخر خلافت کا جو ہے وہ ادارہ ایک بہت اہم ادارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اس کے بغیر اس وقت چھوڑا ہوا ہے اتنے عرصے سے؟ جی ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، آپ پروگرام سنتے رہیے۔ جی مولانا، گفتگو ہو رہی تھی، ہم اسی موضوع سے آگے رانا شفیق صاحب کی طرف بھی جائیں گے۔ رانا صاحب، قتل انسانیت جو ناحق مخالفین کو مارا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسلامی تعلیم؟ مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو بنیادی تعلیم ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے، جی جی، کہ ایک انسان کا قتل، اس میں انسان کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ نہیں ہے۔ جی جی، کوئی بھی انسان اسلام کے نزدیک کوئی ایک انسان خواہ کسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، اس کا قتل ایسے ہی ہے جیسے تمام کائنات کے تمام انسانوں کا قتل۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 83 کے قریب غزوات ہوئے تھے، اور جنگ بہرحال جنگ ہوتی ہے، پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے قتل و غارت گری تک بات نہ پہنچے، بڑے آرام کے ساتھ، لیکن جب کوئی چارہ نہ رہا تو اس کے باوجود دونوں طرف سے جو ہلاک شدگان ہیں 83 جنگوں کے اندر 1018، صرف 1018،
جبکہ تاریخ کی ہم جب بڑی بڑی جنگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ایک جنگ کی طرف، جی جی تو بالکل ایک ایک جنگ میں ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کیے گئے. مثلا مہابھارت کے اندر مولانا تلک رہتے ہیں، اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ کروڑوں کے اندر تھے. نہیں بیکا وہ تو ہمارے سامنے اس صدی کی مثالیں جنگ عظیم اول ابھی کی ہے، سامنے دوم کی سامنے ہے، بھی اس موجود کی ہے. ہے، امریکہ اس کوریا کے کی بعد جنگیں کی ہیں، ہم نا روسیہ خود اس برطانیہ طرح کی ساری. تاریخ. لیکن لیکن یہاں پہ رسول اب اکرم صلی اللہ علیہ اگلے وسلم سوال کی نے طرف آئیں گے مولانا کہ یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی انقلاب اور آزادی کے نام پہ مارچ ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی عرب ممالک کے اندر بھی ایک لہر چلی انقلاب کے نام پہ، اسی طریقے سے مصر کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، سعودیہ کے اندر، ہر جگہ چل رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے وہ حکمران جو کہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہے، اب اگر ایک حکمران وہ مسلمان ہے تو کیا اس کی کسی غلطیوں کی بنا پر اس کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دینا، اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، کیا اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ محترم شیخ ظفر حسن مدنی صاحب سے اس کا آغاز کریں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایات امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، لنگڑا، لولا، اپاہج، جو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے، خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے، اس کو تم اطاعت کرو. اور اطاعت کب تک کرو؟ جی جی ما اقاموا الصلاۃ، جب تک وہ ان کے ملک میں، ان کی حکومت میں نماز قائم ہو رہی ہے تب تک تمہیں ان کی اطاعت ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے ہزار برائیاں کسی بادشاہ کے اندر ہو، حاکم کے اندر ہو، اگر وہ کلمہ گو ہے اور اس کے یہاں کفر بواہ کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، کفر بواہ یعنی اسلام کو ختم کر کے باقاعدہ کفر نافذ کیا جا رہا ہو، جب تک یہ شکل پیدا نہیں ہوتی تب تک کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہاں کے حاکم کے خلاف خروج، مظاہرہ کرنا، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. ڈیران شفیق ایک بصری منٹ، صاحب جی پھر ایک منٹ اس میں ذرا دیکھیں جی جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک منکر کو مٹانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس منکر کو مٹانے سے اس سے بڑا شر سرزد نہ ہو جائے. صحیح. اب آج جتنے ملکوں میں انقلاب لایا گیا، واللہ آپ تجربہ کر لیں، پہلے جو لوگوں کو امن و امان، دینی آزادی تھی، اب آ جانے کے بعد کسی بھی ملک میں جان محفوظ نہیں ہے. مصر کو لے لیں، تونس کو لے لیں، لیبیا کو لے لیں، عراق کو لے لیں، اسی لیے چونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف عمل کیا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بھائی جان کون بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہا ہوں جی، احمد میرا نام ہے. جی 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 احمد صاحب کیا میں کہنا چاہیں؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈسکشن ہے موجودہ حالات کے این موافق. جب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جی اتنے فرقے ہیں اب، تو جو خلیفہ ہوگا جی جی وہ کون سے فرقے کا ہوگا؟ وہ دوسرے فرقے اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ دوسرا خلیفہ ووٹ ڈال کے چنا جائے گا یا کہ کوئی کس طرح سے اس کی سلیکشن ہوگی؟ جی بہت شکریہ بھائی جان، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. انشاءاللہ اس پہ معزز مہمانوں سے پروگرام کے آخر میں جواب لیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. رانا صاحب ماشاءاللہ مولانا نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے بارے میں کہ جب تک وہ کفر کے نظام کو نافذ نہیں کرتے تو ان کے خلاف خروج یا بغاوت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ بھی ہمارے جو مسلمان ممالک ان کے سیاسی نظام کو، وہاں پہ ہونے والی تبدیلیوں کی لہر کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح مولانا نے ارشاد فرمایا معاملہ وہی ہے، اور کالر نے بھی جو سوال کیا تھا پہلے نے اس میں اس کے ساتھ متعلق کیا جائے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، کسی ایک کے نظام کو بھی یا کسی ایک کی حکمرانی کو بھی ہم آئیڈیل حکمرانی نہیں کہہ سکتے، یا اس کو ہم اسی طرح کی اسلامی خلافت یا اسلامی اصطلاحی حکمرانی کے حوالے سے بالکل آئیڈیل قرار نہیں دے سکتے. اس وقت جتنے بھی مسلمان ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کچھ نہ کچھ خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں. صحیح. لیکن معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ائمہ کو، جنہوں نے مختلف حکومتوں کے دوران میں جب دیکھا کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو انہوں نے آواز اٹھائی. اور یہ حکم بھی ہے حدیث کا کہ افضل جہاد یہی ہے کہ سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے. کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیں، پھر اسی سوال کے آپ سے دوبارہ جو ہے انشاءاللہ آئیں گے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی کالر ڈراپ ہو گیا شاید. جی آپ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کی پوری کوششیں کی, جی اس کے نتیجے میں جیلیں بھی کاٹیں, سختیاں بھی برداشت کیں. مثلا امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ, سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحیح. اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے, بلکہ حکمرانوں سے زیادہ ان کے ماننے والے تھے. صحیح. جی دیکھیں نا عبداللہ ابن مبارک جب آئے ہیں تو کس طرح لوگ کھڑے ہو گئے, احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ تھے. امام ابن تیمیہ نے خود جیلیں برداشت کی, صحیح. لیکن مسلح ہو کر خروج ان کے خلاف خروج نہیں کیا, مسلح جہاد نہیں کیا. جی دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب یہ آئے چغتائی جو تھے, تتاری اور ہلاکو ہلاکو خان, تاتاری جی. وغیرہ, اور انہوں نے آ کر جو مسلم حکمران تھے ان کو دبا لیا, تو ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں مسلح جہاد کے لیے, تاکہ اسلامی جو ایک بھرم ہے یہ وہ قائم ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے, جو جتنے بھی موجودہ نظام ہے ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے, اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ مسلح جہاد کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے قتل ہوں گے آپ کے ہاتھوں سے خود مسلمان, صحیح. اور دوسرا یہ کہ مسلم ریاستیں مزید کمزور ہوں گی. جس طرح سوال کیا ہے کہ مختلف فرقوں کے اندر, تو اب یہی صورتحال ہے عراق کے اندر, کیا ہے یہ فلاں فرقے والا گروپ ہے وہ مسلح ہے, یہ فلاں والے گروپ ہے, اور ایک نیا پیدا ہو گیا جو دونوں کو قتل کر رہا ہے. اور ایسے ہی اپنا یعنی نام لے کر دین کا, وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ کلمہ تو حقن اور یہ تو بہل باطل. ایک مسلم کا خون بہانا, ایک مسلم کا خون بہانا جو ہے, اور ایک انسان کا خون بہانا, مسلم ہو یا غیر مسلم. رانا صاحب یہاں پہ چلو آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی. اب ہم اس وقت مسلمہ ممالک کے اندر کوئی آئیڈیل نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا, کوئی آئیڈیل حکمران بھی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں. لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, یہی اصلاح کا طریقہ کار رہا ہے. اب یہاں پہ ایک عام مسلمانوں کے سامنے, اور خصوصاً وہ لوگ جو ہر ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ووٹنگ کی بات کرتے ہیں, اور ووٹنگ کے ذریعے خواہ وہ جتنا بھی نااہل سے نااہل فرد بھی وہ حکمران بن سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کمزوری تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک انتہائی جاہل بھی آدمی بھی کھڑا ہو کہ وزیر تعلیم وہ بن جائے گا. ایک مسلمان حکمران کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تاکہ ہمارے لوگوں کے سامنے یہ چیز بھی آئے کہ کیا وہ قرآن کے مطابق اپنے کہتے ہیں ضمیر کی آواز, کیا ضمیر کی آواز قرآن کے علاوہ ہوگی. مسلمان حکمران کے کیا اوصاف ہونے چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں, میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ تھوڑی سی ضرور کریں. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا انتخاب کی, میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت, پہلے تو یہ تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں, بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے خود نام لے دیا حضرت عمر فاروق کا, لیکن حضرت عمر فاروق نے 6 آدمی مقرر کیے کہ ان میں سے. جی ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ابھی آپ نے مسلم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر صاحب. جی ابھی آپ نے مسلم حکمراں کا ذکر کیا کہ مسلم حکمراں کی کیا خاصیت ہو جائے. دیکھیے یہ ساری ہدایات میں سمجھتا ہوں جو آپ کی گفتگو سے اور عام طور سے اس ٹاپک کے اوپر کافی ہوتی ہے کہ اسلامک آئیڈیل جو اسٹیٹ ہے اور جو اس کا حکمراں ہے, جب ان ساری چیزوں کی آپ پوری تحقیقات اور انڈرسٹینڈنگ اپنے قرآن اور حدیث اور رسول اللہ کی ہدایت کے روشنی کے دائرے میں کرتے ہیں, تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہو جاتا ہے کہ آخر اس میں اتنے فرقہ واریت اور اختلافات اور یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صاحب اصل میں ماجرا ہے کیا, یہ کس طرف لیڈ کر رہا ہے. جب قرآن پاک نے کہہ دیا کہ وطیع اللہ وطیع الرسول وطیع العمر, تو عمر بھی تو وہی ہوگا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوگا. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایک آپ کا بادشاہ جو ہے وہ کوئی اور اقبال نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بہت شکریہ, بہت شکریہ یہ سب کچھ ہے. عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کی. جی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کی طرف آئیں کہ موجودہ لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان حکمران کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ انتخاب ہی ہوگا, جبراً کسی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے لوگوں کی اپنی غلطی ہے کہ ہم ووٹنگ کرتے ہوئے یا انتخاب کرتے ہوئے خود غلط خواہش کا یا غلط کردار کا اظہار کرتے ہیں. چننا اس آدمی کو چاہیے جس طرح مولانا نے بتایا خلافت کے حوالے سے جو آیات پڑھی, صاحب ایمان ہو, صاحب ایمان, نیکوکار ہو. عمل الصالحات کا لفظ ہے نا, پہلے ایمان والا پھر نیکوکار ہو, پھر اس کے بعد وہ ہے کہ وہ ہو جو زمین کے اندر اقامہ صلاۃ کا اور اطاع زکوٰۃ کا نظام رائج کر سکے. میں کہتا ہوں یہ 4 چیزیں اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نمائندہ کس کو چننا چاہ رہے ہیں, کس کو چننا چاہیے. کالر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم.
ہاں جی بھائی السلام، منان عرض کر رہا ہوں دوبارہ. میرے سوال کا اصل میں ایک پہلو رہ گیا تھا. بھائی ہمارا پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہے تو اور میں بھی مختصر سوالات سی ہیں. بات کروں گا. آپ آپ کے جو ایک مہمان ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جائیں تو ہسٹری میں ہمیں سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال ملتی ہے. لیکن کرنٹ سیناریو میں جو کچھ عراق میں یہ تو جہاد کو اور اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے اگر وہ پولیٹیکل ہے، اسلام حلو جی میں سن رہے ہیں، آپ کی بات سنی جا رہی ہے. جو اسلامی لحاظ سے تو نہ تو وہاں اسلام کا کوئی عملی نفاذ ہے، نہ ہی معاشرے میں اسلامی اقدار ہیں. وہ ایک پولیٹیکل پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو لوگوں کی حالات وہاں پیدا ہو گئے، انہیں پرامن رہتے ہوئے یہ حق جو ہے حاصل ہے کہ وہ اپنی صدا بلند کریں اور دیکھیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے کچھ عرصے سے پاکستان کو لوٹا ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر اس جی شخص بھائی کے بہت خلاف شکریہ آپ کا، جو آپ کے نسبتاً ایماندار ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے. مولانا ظفر حسن مدنی صاحب، مسلمان حکمران کے جو اوصاف ہونے چاہیے نمایاں طور پر کیا چیز سامنے آئے کہ جس سے دیکھیں 4 اوصاف تو شیخ نے بیان کر دیا. ایک بڑا نہایت اہم وصف ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیشہ اپنی رعایت کو اللہ کے احکام کی طرف بلاتے رہیں. سبحان اللہ. دا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہونا چاہیے. نمبر 2 بڑا اہم اور ضروری وصف یہ ہے کہ بذات خود عدل و انصاف کرے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. گرچہ اپنا عدل و انصاف اپنے نفس سے، اپنے ذات، اپنے مفاد کے خلاف پڑے، لیکن اپنے مفاد کو چھوڑ کر کے کرنا وہ ہے جو عدل انصاف کا تقاضا ہے، جس سے امت اور قوم کو فلاح بہبودی ہو. تو آپ دونوں ماشاءاللہ اسکالرز کی اس بات میں سے ایک دو چیزوں کا اور اضافہ کر لیں جو ہمیں بتائیں نظام خلافت سے جو ہمیں ملتی ہیں. وہ ہے عوام کی ہمدردی، عوام کی خبرگیری اور ان کے حقوق کی ادائیگی. یہ سب سے اہم ہے. دیکھیں جیسے وہ بھائی نے بھی سوال کیا اظہر صاحب نے، اگر اب 2 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی روشنی میں جو 4 اوصاف بتائے کہ مسلمان حکمران کے اندر یہ ہونے چاہیے، اور اس میں خاص طور جب تک وہ نماز اقامت صلاۃ کا فریضہ. اب دیکھیں ہمارے مسلمان ممالک کے اندر اقامت صلاۃ کو فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا. حکمرانوں کی طرف سے نماز کے اور زکوٰۃ کے اس نظام کو صحیح معنوں میں رافض نہیں کیا جا رہا. دوسرا طور پر آپ نے جو بات کہی کہ عوام کی خبرگیری، عوام کے ساتھ ہمدردی، وہ بھی ظاہری طور پر ہمیں چند چیزوں کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. تیسرا وہ جو عام جو مسلمان ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، ان حکمرانوں کے لوٹ مار کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس سارے چیزوں کو ہم کیسے اس بیلنس کے، اس اعتدال کے اندر لائیں گے کہ لوگ اب کیا کریں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ جو اقامت صلاۃ کا نظام ہے نا، اس سے مراد صرف عبادت نہیں کہ سجدہ رکوع نہیں. نظام جو ہے نماز کا گستاخی معاف، یہ نظام جو ہے یہ بذات خود لوگوں کی خبرگیری کا ایک بہت بڑا نظام ہے. نماز کے ذریعے سے مسجد کے اندر لوگ آئیں گے، پتہ چلے گا کس کے کیا معاملات ہیں، کوئی نہیں آیا تو اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. زکوٰۃ کا تعلق تو ہے ہی لوگوں کے معاملات کی بہتری کے لیے ہے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہے، لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام میں وہ نظام حکومت بہترین ہے، وہ حکمران اچھا ہے جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہو خدمت کے حوالے سے، اور پھر عوام کو ساتھ لے کر خود خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے. خالق کالر موجود ہے، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو 1973 کا آئین ہے یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. یہ بنانے کے لیے بھٹو صاحب کئی علماء کے گھروں میں گئے، بڑے بڑے جو ہمارے جید علماء ان کے سائن ہیں، اس میں جو حکمران ہے اس کی ساری یہ باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں جو یہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں. بھائی جان بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کا. ہم اس وقت پاکستان یا کسی خاص اسپیسیفک ایک نظام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے اس نظام خلافت کی اور مسلمان حکمرانوں کے اوصاف کی بات کر رہے ہیں. 73 کا آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، کیا اس کے اوپر نافذ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے. اشارتاً یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنایا گیا کتاب و سنت کہ نظام 73 کی جس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو نافذ ہونا چاہیے تو ساری خرابیاں دور ہو. لیکن اب یہاں پہ جیسے مختلف اب بھائیوں نے بھی فون کیے ہیں کہ اب ایک مسلمان حکمران کو اب منتخب کرتے ہیں، اور آپ کا نقطہ نظر آنا صاحب ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں ووٹ کے ذریعے آ جائے، اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ بغیر ووٹ کے بھی موجود ہیں. لیکن اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان حکمران کون سے فرقے کا ہوگا،
कैसे वो मुंतखब होगा और क्या जो हम चाहते हैं वो वोटिंग के ज़रिए ऐसे हो सकता है, क्योंकि उसमें तो हर जाहिल और आलम वो बराबर बने हुए हैं। इस पे सवाल का जवाब आपसे ज़रूर लेंगे हम, लेकिन एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? शाहीन साहब, मैं यासिर बोल रहा हूँ। जी यासिर साहब, क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे खिलाफत का निज़ाम चल रहा हो, थोड़ा बहुत भी, 50% भी, कोई ऐसा मुल्क है दुनिया में? जी अभी आपके सवाल, जी आपका सवाल का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। जी राना साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खिलाफत के लिए मुख्तलिफ तरीके इंतखाब जो है, मुख्तलिफ तरीके इंतखाब जो है वो हमें दिखाई देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम किया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे ही आप खलीफा बने हैं, फ़ौरन लोगों ने बैत की सूरत में अपनी हमायत का ऐलान कर दिया, यानी अवामी हमायत उन्हें हासिल हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक और अंदाज़ इख्तियार किया कि वाज़े तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक को अपनी जगह पे, और वहाँ भी बैत जो आई तो वो अवामी हमायत का एक इजहार था। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक तीसरा रास्ता इख्तियार किया, तीसरा अंदाज़ इख्तियार किया कि 6 आदमियों की कमेटी बनाई, उनको कहा कि मुशावरत के साथ, और जब हज़रत उस्मान की बारी आई है तो उसके बारे में बाकायदा अल्फाज हैं, बाकायदा ये तो खुलफाए राशिदीन का या वो उस तरीके से जो खलीफा बनाया गया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्या चीज़ें मुमकिन है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल-बदाया व नहाया में ये अल्फाज हैं कि राय तलब की गई वन्निसाइल मुखद्दरात, औरतों से ली गई वलवल्दाना फिल मकाद, कि ये कैसा आदमी है, कि हत्ता कि बाहर से आने वाले जो मदीना मुनव्वरा में आते ये जाते थे, उनसे पूछा गया ये आदमी कैसा है। ये एक अंदाज़ था कि जिसको बनाया जा रहा है तुम्हारा हुक्मरान वो कैसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत जो है किसी और अंदाज, मकसद ये है कि कोई भी अंदाज हो इंतखाब का, लेकिन देखना ये चाहिए कि उस आदमी के अंदर औसाफ हैं कि जिसकी वजह से वो क्या इस निज़ाम या जो चीज़ें आप कह रही हैं, राय और ये जमहूरी अंदाज, क्या इसके तरीके इंतखाब खा कोई हो, मेरा ज़ाती हुक्मरान आ सकता है, वो मुसलमान हुक्मरान कोई आ सकता है? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ तरीके इंतखाब कोई भी हो, लेकिन औसाफ जो है हुक्मरानी के वो होने चाहिए जो शरीयत मुताबिक, तब हम उसको एक आइडियल निज़ाम कह सकते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को, अहकामात को फॉलो करे, लोगों की हमदर्दी का ख्याल रखे, उनको आज़ादी पूरी हो राय की, उनकी मुशावरत के साथ काम करे, बैतुल माल को ज़ाती खजाना ना समझे, लोगों को अपना गुलाम ना समझे, और लोगों पर जबर के ज़रिए से और अपने मर्ज़ी के साथ ओहदे वगैरह ना बांटता रहे, और जो अच्छे औसाफ हैं खबरगिरी रखे। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़फ़र हसन मदनी साहब जी, आप हाँ, इस सिलसिले में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामी हिदायत भी कुछ हैं, वो भी नाज़रीन के सामने आना चाहिए। जी सही। क्या किसी खलीफा को मुंतखब या किसी रहनुमा को मुंतखब करने के लिए सिर्फ हाथ गिने जाएंगे? कुछ और हमारे सामने सूरत निसा की आयत, फ़इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ यज़अू बिही वलौ रुद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून पास कर दिया कि जब भी कोई खुशी या गमी, कोई भी हादसा आए तो इसमें पब्लिक को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बातें करने की ज़रूरत नहीं है। फरुद्दूहु इला रसूल, रसूल हैं तो रसूल की तरफ, व इला उलिल अम्रि मिनहुम, उलुल अम्र की तरफ लौटा देना चाहिए। और उलुल अम्र जो है 2 किस्म के होते हैं, एक हैं उलमा और दूसरे हैं संजीदा तबीयत के बरसरे इक्तदार जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार समझे। इनको बैठ करके मसला हल करना चाहिए। इसको हम उर्दू इस्लाम में असहाबे हल व इक़द कह देते हैं, इक़द कहते हैं। इनका मसला ये है, और यही इसीलिए कुरान पाक सूरह शूरा की आयत नमाज कायम करते हैं, व अमरुहुम शूरा बैनहुम। तो गालिबन किसी भी मुल्क के अंदर अगर हंगामा हो रहा है, अवाम इस ग्रोह के सुपुर्द हवाला कर दे मामले को, और सोच लें ये जो कह देंगे वही काबिल कबूल है, तो कोई फसाद ना हो। एक दूसरी चीज़ और मेरे जहन में है, हम लोगों ने बड़ी बातें की सब हुक्काम के बारे में, क्या हुक्काम ही की जिम्मेदारी सारी इस्लाह है कि हमारी भी इस्लाह ज़रूरी है? सही जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब कहा गया कि उमर के ज़माने में लोग उन्होंने ये किया, अबू बकर के ज़माने में वो किया, उस्मान के ज़माने में इतना, आपने के ज़माने में क्या हुआ? तो कितना प्यारा जवाब दिया, कहा बाद सलेह उमर और अबू बकर को जो रियाया मिली थी,
اگر ایسے رعایا ہم کو ملی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے. جی ہمارا پروگرام کا آخری لمحات ہے. رانا شفیق پسوری صاحب بہت شکریہ آپ کا آج پروگرام کو تشریف لائے. شیخ ظفر حسن مدنی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کا تشریف لائے. ناظرین کرام، اس وقت جو دنیا کے اندر جو سیاسی حالات ہیں ان کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے اسلام کا وہ نظام خلافت وہ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مسلمان خلیفہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نائب ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مسلمان حکمران کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، خود اپنی ذات کے اوپر بھی اور اپنے عوام کے اوپر بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے عوام کے ساتھ ہمدردی بھی ہو، اور عوام کا بھی جو فرض بنتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج، بغاوت، مسلح جدوجہد کی بجائے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کلمہ حق ضرور بلند کریں، اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے بھی اپنے عوام کا وہ نقصان نہ کریں اور اسی طریقے سے اپنے ملک کا وہ نقصان نہ کریں، اور ایسا شر پھیلانے کی کوشش نہ کریں کہ بعد میں آنے والے دن اس سے زیادہ وہ فتنہ و فساد کے اندر لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر نئے مہمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.